بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيدي سفرة. وقال تعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم. کرام قدر سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مہینہ ماہ رجب المرجب ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن، والد کا نام ابو سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی قرشی اموی. آپ کا شجرہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 34 سال بعد بعثت نبوی سے تقریباً 5 سال قبل پیدا ہوئے. آپ کا حلیہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وجیح اور خوبصورت انسان تھے. رنگ گورا، چہرہ پروقار تھا. مجمع الزوائد میں صاحب مجمع لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے. لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین. اس ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بے پناہ خوبیوں سے بھرا ہوا تھا. چنانچہ ایک بہترین عادل حکمران میں جتنی صفات ہونی چاہیے، جتنے اوصاف ہونے چاہیے، وہ تمام کے تمام اوصاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے کہ تم معاویہ کے ہوتے ہوئے قیصر و کسریٰ کی سیاست کی تعریف کرتے ہو. اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدبیر اور سیاست اور بلند حوصلہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرائے عرب کے لقب سے یاد کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے کہ ایک قیافہ شناس اور زیرک انسان، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو ہے کھیل رہا ہے اور آ کر کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا بچہ دیکھا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ آنے والے وقتوں میں یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہا کہتی تھی کہ اپنی قوم کا سردار بنے، صرف اپنی قوم کا نہیں بلکہ یہ تمام عالم کا سردار بنے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو قبول اسلام کا خود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا اعلان 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر کیا، لیکن اکثر مورخین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام 6 ہجری اور 8 ہجری کے درمیان کو ذکر فرمایا۔ اور فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کرنا، اس حوالے سے ایک بین ثبوت اور دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے اور آپ کے والد ابھی اسلام قبول نہیں کیا حضرت ابو سفیان نے، اور وہ صف اول کے قائدین میں سے تھے کفار کی طرف سے، لیکن اس سب کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ غزوہ بدر میں، نہ ہی احد میں، اور نہ ہی غزوہ خندق اور نہ ہی صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کر چکے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ الاصابہ میں لکھتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان خلیفہ ہیں اور صحابی رسول ہیں، فتح مکہ سے قبل مشرف با اسلام ہوئے اور آپ کاتب وحی بھی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات جلیلہ پر اگر غور کیا جائے تو آپ کی صفات میں سب سے اہم ترین صفت وہ حلم اور بردباری اور نرم خوئی۔ النجوم الزہرہ میں لکھا ہے کہ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بردبار نہیں پایا اور کسی کو لائق سیاست اور لائق حکومت نہیں پایا۔ اسی طرح عفو درگزر جو ہے آپ میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا، چنانچہ آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات، عفو درگزر میں بے شمار واقعات ایسے ہیں کہ جن کو مورخین نے لکھا، جن کو سیر والوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں، بالخصوص ان کی خلافت کے زمانے میں، جب وہ مکمل زوروں پر اور طاقت میں تھے، اس وقت بھی لوگ آپ پر طرح طرح کے طنز کرتے اور مختلف قسم کی باتیں کرتے اور برا بھلا کہتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں کا جواب انتہائی خوش اسلوبی سے دیتے، اور جو بہت زیادہ ترش گفتگو کرتا تو اسے بھی انعامات سے نوازتے۔ یہی وجہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش کے اس جوان کو دیکھو کہ قریش کا یہ نوجوان لوگوں کی بدخوئی پر بھی ہنستا اور مسکراتا ہے اور انہیں انعامات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح آپ کی صفات جلیلہ میں ایک بڑی صفت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق
آپ میں کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ بصرہ میں ایک شخص بصرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت رکھتا تھا۔ آپ نے بصرہ کے گورنر کو خط لکھا کہ بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ اس شخص کو میری طرف روانہ کیجیے۔ چنانچہ جب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کے قریب پہنچے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر بہت اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو واپس بھیجا۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کٹے ہوئے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ وصیت کر رکھی تھی کہ جب میرا انتقال ہو تو ان تمام چیزوں کو لایا جائے اور میری آنکھ ناک منہ میں ان کو ڈالا جائے اور تبرک کے طور پر میرے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت تھی۔ اسی طریقے سے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک قصیدہ پڑھا اور اس قصیدے کے پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چادر عنایت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت کعب بن زہیر سے منت کے ساتھ وہ چادر قیمتاً خریدی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اپنے پاس لے لی۔ اسی وجہ سے اس کمال عشق اور محبت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھلکتی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو مشابہ نہیں تھا۔ ایسی کمال محبت اور کمال اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری دعائیں دی۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتبین وحی میں رکھا کہ آپ اللہ کی وحی کے لکھنے والے اور امانت دار شخص تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل سیکریٹری بھی تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سرداران اور ممالک کے سربراہان کو جو خطوط لکھے ان میں سے اکثر خطوط حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ سے مانگی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے اور معاویہ کے ذریعے ہدایت کو پھیلا دے۔ یہاں حدیث مبارکہ میں 3 الفاظ استعمال کیے گئے، معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، وحدی بھی، اور اس کے ذریعے ہدایت کو عام کرا دے۔ اگر غور کیا جائے تو معاشرے میں آپ کو ایسے افراد ملیں گے کہ وہ بات کرنے کے اعتبار سے، دعوت دینے کے اعتبار سے، لوگوں کو قائل کرنے کے اعتبار سے تو بہت اچھا بولتے ہیں اور بہت اچھی رہنمائی کرتے ہیں،
وہ رہنما تو ہیں، لیکن آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی عمل سے خالی، یعنی وہ ہادی تو ہیں لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے، مہدی نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ جو ہادی ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، مہدی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں، یعنی جو بات لوگوں کو سمجھا رہے ہیں خود اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں، لیکن ہدایت کا فیض ان سے عام نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنی عبادات میں لگے ہوئے ہیں، مزید اس پیغام کو آگے نہیں پہنچا سکے۔ ایسے افراد کی بھی کثیر تعداد دنیا میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت کرنے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور حضرت معاویہ کے ذریعے ہدایت کو عام کرا دے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کی حکومت اور سلطنت 64,65,000 مربع میل پر آپ کی حکومت قائم تھی۔ چنانچہ آپ نے اسلام کا پھریرا آدھی دنیا سے زیادہ تک لہرایا اور دین کی دعوت کو عام کی۔ آپ ہادی بھی تھے، مہدی بھی تھے، اور آپ کے ذریعے اللہ نے آدھی دنیا سے زیادہ پر آپ کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے دین کا پھریرا لہروایا اور اپنے دین کا پیغام پہنچوایا۔ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے۔ آپ کی صحابیت متفق علیہ ہے۔ آپ کی صحابیت کے حوالے سے، آپ کے کردار کے حوالے سے آج کل کے زمانے میں جو ابن سبا کی ذریت ہے، جو یہودیوں کی ذریت ہے، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر انتہائی توہین امیز الفاظ میں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کے حوالے سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے کتنے واضح ارشادات فرمائے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ لوگوں ڈرتے رہو اللہ سے، میرے صحابہ کرام کے بارے میں ڈرتے رہو، اور کوئی ان کو میرے بعد نشانہ نہ بنائے۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اتنی فضائل اور اتنے مناقب سے بھری ہوئی ہے، آپ کی سیرت اتنی خوبیوں سے بھری ہوئی ہے کہ آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو اس کا تقاضا یہ ہے کہ گھنٹوں اس پر بات کی جائے۔ بس خلاصہ اتنا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آپ ایک امین ہیں کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی وحی لکھنے کے لیے چنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 رجب المرجب کو ہوا۔ آپ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو تجہیز اور تکفین کے حوالے سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے، جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کے لیے کسی عقل مند آدمی کو مقرر کرنا، اور فرمایا کہ اس الماری کو کھولنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کپڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، بال مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ناخن مبارک کے تراشے ہیں، ان ٹکڑوں کو میری ناک، منہ، کان اور آنکھ میں رکھ دینا، اور جب قبر میں رکھ چکو تو معاویہ اور رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کو تنہا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ بردبار معاویہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، لیکن اس دن دشمنان صحابہ کنڈوں کی رسم انہوں نے ایجاد کی اور کہنے ایک کہانی گڑی، ایک افسانہ گڑا، اور جس افسانے کی اصلاً کوئی حقیقت نہیں، اور حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کے یوم ولادت کے نام پر، جبکہ ان کا یوم ولادت رجب المرجب میں ثابت ہی نہیں، نہ ان کی ولادت ثابت ہے نہ ہی ان کی وفات ثابت ہے، ان کے نام پر کنڈوں کی رسم قائم کی اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ در حقیقت یہ کنڈے امام جعفر صادق کی ولادت کے نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر ایک جشن اور خوشی منانے کے لیے انہوں نے اس کنڈوں کی ایجاد کی۔ گزارش یہ ہے تمام اہل ایمان، دوست احباب سے، مسلمانوں سے، کہ ان کنڈوں کے قریب مت جائیے، ان رسومات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ کنڈے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور ان کی نفرت پر اور ان کی موت پر خوشی کے اظہار کے لیے یہ رسم قائم کی گئی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان رسومات سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات، ان کی زندگی، بالخصوص ان کی بردباری، ان کا تقوی، طہارت اور ان کے صفات جلیلہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عزت، عظمت کو بیان کرنے، سمجھنے، سننے اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔